بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1۔ سورہ حجرات مدنی صورت ہے جس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ یہ صورت بنیادی طور سے چند انتہائی اہم تعلیمات پر مبنی ہے، جن میں بعض کا تعلق عقیدے سے ہے، بعض کا حسن معاشرت سے ہے اور بعض احکامات کا تعلق آپس کے اختلافات کی تصحیح و اصلاح پر ہے۔ اس لیے اس صورت کی تمام ہی آیتیں اتنی اہم ہیں کہ اگر اس کو سمجھ کر پڑھ کر اپنی زندگی میں لایا جائے تو یقیناً ایک مسلمان کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات کی روشنی میں ایک مثالی زندگی بن سکتی ہے، اور اگر معاشرتی طور پر ان پر عمل کیا جائے تو وہ معاشرہ بھی ایک فلاحی اور اصلاحی اور قابل تقلید معاشرہ کہلانے لگے۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم فرمایا ہے اس آیت اور ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ حجرات اس کا نام ہے۔ لفظ حجرات اس کی آیت نمبر 4 میں ذکر ہے، اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ حجرات پڑ گیا۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے جس کے معنی کمرہ یا مکان ہوتا ہے۔ اس صورت میں بنیادی طور سے ان کمروں کا ذکر ہے جو حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی کے ارد گرد تعمیر کرائے تھے اور جن میں امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن رہائش پذیر تھی۔ ان کے علاوہ بعض دوسرے حضرات بھی ان مکانات میں رہتے تھے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ حاشیہ فتح الرحمن میں اس صورت کا خلاصہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ اس میں بعض آداب کی تعلیم دی گئی ہے، مثلا یہ کہ اللہ کے نبی کے اوامر یعنی امر جو حکم ہوتا ہے اور نواہی یعنی جس میں روکا جاتا ہے، اس سے پہلے کوئی بات نہ کی جائے اور نہ نبی کے سامنے آواز بلند کی جائے۔ اس صورت میں یہ اصول بھی بیان کیا گیا ہے کہ کسی فاسق آدمی کی خبر کی تحقیق کر لی جائے اور بغیر تحقیق ایسی خبر پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ اگر مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دینی چاہیے۔ مسلمان ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارے، غیبت کی سخت الفاظ میں ممانعت کی گئی ہے اور دوسرے شخص پر بدگمانی کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ نسب ذات کی وجہ سے دوسرے کو حقیر جاننا اور اپنے نسب ذات پر فخر کرنا بھی انتہائی قبیح ناپسندیدہ عمل ہے۔
اللہ نے اس سے بھی منع ہے۔ پھر آخر میں منافقوں کی بعض عادتوں کا ذکر کر کے ان کو ڈرایا گیا۔ در حقیقت یہ صورت مسلمانوں کے شہری قوانین یعنی جو سول لا ہے پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلی دو صورتوں میں جنگ اور صلح کے قوانین یعنی سورہ مجادلہ میں جو کہ لاز آف وار اینڈ پیس ہوتا ہے کا ذکر تھا، جبکہ سورہ مبارکہ غیر حربی یعنی عام معمولاتی زندگی کے اصول قوانین پر مشتمل ہے۔ غرض یہ کہ اس صورت میں معاشرتی زندگی کے بارے میں بڑے بڑے اصول بیان کیے گئے۔ اگر ان میں 3 ضمنی اصول بھی شامل کر لیے جائیں تو کل 15 تعداد ہو جائے گی۔ معاشرتی زندگی کا انحصار انہی اصولوں پر ہے۔ ان پر عمل پیرا ہونے سے ملک اور قوم میں نظم و ضبط مینجمنٹ پیدا ہوتا ہے، جس سے داخلی اور خارجی اصلاح ممکن ہوتی ہے۔ انہی اصولوں پر عمل پیرا ہونے سے انسان فتنہ اور فساد، جنگ اور جدل سے بچ سکتے ہیں، اور ان کی خلاف ورزی کی صورت میں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور نوبت زوال تک پہنچ جاتی ہے۔ پہلی صورت اور پہلا اصول جو اس کی پہلی آیت میں ذکر ہے وہ نبی اللہ اور اللہ کے رسول پر پیش قدمی کرنے یعنی آگے بڑھنے سے ممانعت کے بارے میں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، خاص طور پر مومنوں کو یہ حکم ہے، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو، ان کے حکم اور ان کی اجازت سے کسی معاملہ میں آگے نہ بڑھو۔ جب کسی معاملہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم موجود ہو، یہ ایسا حکم متوقع ہو تو پھر بھی اپنی رائے کو دخل نہ دو، بلکہ اللہ اور پیغمبر کے فرمان کو توجہ سے سنو اور پھر اس پر بلا چوں و چرا عمل پیرا ہو جاؤ۔ گویا اپنی خواہشات اور رائے کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے تابع بنانا۔ غرض ہے کہ پہلے اصول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور حقوق اور پھر مسلمانوں کے آپس میں برادرانہ تعلقات قائم کرنے کے طور طریقے، مسلمانوں کے جماعتی کلیکٹیولی نظام کی بنیاد، اس میں خرابی کی صورت میں اس کا علاج وغیرہ کا ذکر کیا گیا۔ مفسرین کرام فرماتے کہ تمام جھگڑوں و تنازعات کی بنیادی وجہ خود غرضی اور خود رائے ہوتی ہے، جس کا علاج پہلے ہی اصول میں بتا دیا گیا ہے۔ اگر مسلمان اپنی شخصی رائے اور غرض کو کسی بلند ترین معیار کے تابع کر دیں گے تو کوئی جھگڑا فساد نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تشریح میں تفسیر میں فرماتے لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، یعنی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے خلاف کوئی کام نہ کرو۔ اگر تم اپنے تمام امور کتاب و سنت کے تابع بنا لو گے تو تمہارے تمام حالات درست ہو جائیں گے، تہذیب و تمدن میں ترقی نصیب ہوگی اور اللہ کے ہاں بھی اجر کے مستحق بن جاؤ گے۔ بعض احکام کی تکمیل میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر اس سے بددل نہیں ہونا چاہیے، خواہ اس سلسلے میں کتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑے۔ اس کا نتیجہ بہرحال اچھا نکلے گا۔ دنیا و آخرت کی فلاح کا مدار اللہ اور اس کے رسول کی اتباع پر ہی ہے۔ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول اس آیت میں سے آگے نہ پڑھو، یہ در حقیقت ایک اصول ہے معاشرتی فلاح اور کامیابی کے لیے۔ دوسرا اصول جو اس میں ذکر ہے واتقوا اللہ، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، تقوی یعنی خوف خدا اختیار کو۔ خدا خوفی بہت بلند اصول ہے جس کی وجہ سے انسان کو فلاح نصیب ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں تقوی اختیار کرنے کی بڑی تلقین کی گئی ہے، مثلا سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، آیت نمبر 189، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ۔
نیز فرمائے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، سورہ بقرہ آیت نمبر 194، تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ الطلاق میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی سورت کے آیت نمبر 20 میں ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا کرتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اسے آیت نمبر 2 اور یہ آیت نمبر 3، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں۔ یہ بنیادی طور سے تقوی پر مشتمل کچھ قرآنی آیات تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ثمرہ، جو بینیفٹ، جو فائدہ مرتب فرمانا ہے اس کا ذکر تھا۔ اور پھر فرمائے ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے اور کائنات میں واقع ہونے والے تمام تر حرکات و سکنات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے احاطہ علمی سے باہر نہیں ہے۔ تو اس صورت مبارکہ کی پہلی آیت میں 2 ضابطے بیان کر دیے جن پر تہذیب و تمدن کا انحصار ہے، جن پر جماعتی، مملکتی اور عام معاشرے کے نظم و نسق کے استحکام اور بقا کا انحصار ہے۔ اور وہ ضابطے یہی کہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھے، بلکہ متعلقہ حکم معلوم کر کے عملی پیش قدمی کرے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کے رسول کا اس معاملے میں یہ حکم ہے، اس سے نہ آگے بڑھے بلکہ اس کو معلوم کر کے اس پر عمل کرے۔ اور دوسرا ضابطہ تقوی ہے۔ آج کے زمانہ میں تقوی تو کم ہی نظر آتا ہے، بیشتر لوگ فسق و فجور میں ہی مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں تقوی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ فقط وما علینا الا البلاغ۔